پروفیسر کلاس میں داخل ہوا۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک شادی شدہ میرڈ لڑکی کو کھڑا کیا اور کہا کہ تم بلیک بورڈ پر 25-30 ایسے لوگوں کے نام لکھو جو تمہیں سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ لڑکی بلیک بورڈ کے پاس آئی اور نام لکھنے شروع کر دیے۔ سب سے پہلے لڑکی نے اپنے ماں باپ اور شوہر کا نام لکھا، پھر اپنے 10 سالہ بیٹے کا نام لکھا۔ اس کے بعد لڑکی نے اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں وغیرہ کے نام تحریر کر دیے۔ اب پروفیسر نے اس لڑکی سے کہا کہ کم پسند والے نام اس میں سے مٹا دو۔ لڑکی نے پڑوسیوں کے 5 نام مٹا دیے۔ پروفیسر نے لڑکی کی طرف واپس دیکھا اور کہا کہ اس میں سے 5 نام اور کم کرو جو تمہیں کم عزیز ہیں۔ لڑکی نے تھوڑی سی دیر سوچا اور دوستوں کے نام مٹا دیے۔ اب پروفیسر نے لڑکی کو مزید 10 نام مٹانے کو کہا۔ لڑکی نے کافی دیر سوچنے کے بعد اپنے سگے رشتہ داروں کے نام مٹا دیے۔ اس میں اس کے بھائی بہن کے نام بھی شامل تھے۔ اب بلیک بورڈ پر صرف 4 نام باقی رہ گئے تھے، جو اس کے ماں باپ، شوہر اور بچے کا نام تھا۔ پروفیسر نے لڑکی سے کہا کہ ان 4 ناموں میں سے 2 نام مزید مٹا دو۔ اب پوری کلاس کی نظریں لڑکی پر جمی ہوئی تھیں، کیونکہ پوری کلاس یہ جاننا چاہتی تھی کہ اب یہ کون سا نام مٹائے گی۔ ادھر لڑکی بھی کشمکش میں تھی۔ بہت دیر سوچنے کے بعد بہت دکھی ہوتے ہوئے اس نے اپنے ماں باپ کا نام بلیک بورڈ سے مٹا دیا۔ پوری کلاس دنگ رہ گئی، لیکن وہ پرسکون تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کھیل صرف وہ لڑکی ہی نہیں کھیل رہی، بلکہ ان سب کے دماغ میں بھی یہی چل رہا تھا۔ اب صرف 2 ہی نام باقی تھے، شوہر اور بیٹے کا۔ پروفیسر نے لڑکی سے پھر مخاطب ہو کر کہا کہ ایک نام اور مٹا دو۔ یہ سن کر لڑکی سہم گئی۔ بہت سوچنے کے بعد روتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کا نام مٹا دیا۔ پروفیسر نے لڑکی سے کہا کہ تم اب اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ پھر پوری کلاس سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ صرف شوہر کا نام ہی بلیک بورڈ پر باقی رہ گیا؟ سب خاموش رہے۔ پھر پروفیسر نے اسی لڑکی سے پوچھا کہ تم نے آخر ایسا کیوں کیا؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ میرا شوہر ہی مجھے میرے ماں باپ، بہن بھائی، حتیٰ کہ اپنے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ وہ میرے ہر دکھ سکھ کا ساتھی ہے۔ میں اس سے ہر وہ بات شیئر کر سکتی ہوں جو بات میں اپنے بیٹے یا اور کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتی۔ میں اپنی زندگی سے اپنا نام تو مٹا سکتی ہوں، مگر اپنے شوہر کا نام کبھی نہیں مٹا سکتی، کیونکہ وہی میری کل زندگی ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، آپ کی بیوی صرف آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داری کسی دوسرے کے ہاتھ میں مت دیں۔ جب عزت دی جائے تبھی عزت ملنے کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ مرد اگر چاہتا ہے کہ وہ بیوی کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے کہ بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ جہاں پر محبت ہو وہاں احسان نہیں ہوتے، اور جہاں احسان جتلائے جائیں وہاں پر محبت نہیں ہوتی۔ جب اللہ راضی ہو جائے تو ضروری نہیں کہ آپ کو روپیہ، پیسہ، شان و شوکت، عہدے، رتبے اور خزانے مل جائیں۔ عین ممکن ہے کہ راضی ہو کر سارا کچھ لے جائے۔ اللہ کی رضا مندی کو کبھی بھی دنیاوی طور پر مت دیکھنا۔ جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے ہرگز یہ امید کبھی نہ رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ مرد اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے یا نہ کرے، عورت کے لیے اسلام پردے کا حکم دیتا ہے، اور عورت پردہ کرے یا نہ کرے، اسلام مرد کو اپنی نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیتا ہے۔
ہم اکثر زندہ لوگوں کو پاؤں تلے روند کے قبروں پر پاؤں رکھتے ہوئے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے۔ جب تم بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں۔ آگ تو اپنے ہی لگا سکتے ہیں، غیر تو صرف ہوا دیتے ہیں۔ زندگی کو ہمیشہ ضرورت میں رکھو، خواہشات میں نہیں، کیونکہ ضرورت فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہے، جبکہ خواہشات بادشاہوں کی بھی باقی رہ جاتی ہیں۔ جب آپ مسلسل دوسروں سے مقابلہ کرتے ہیں تو آپ تلخ ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ خود سے مقابلے پر اتر آتے ہیں تو بہتر ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کا کبھی دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جانا جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں پر بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پر پیوند لگانا ہے۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، ایک مانگو تو ہزاروں مل جاتے ہیں، اور دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تو ایک سے ملتی ہے۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ جب انسان بہت ہی اچھے لوگوں سے ڈرنے لگ جائے تو سمجھ لیں کہ کسی نے اعتبار نہایت ہی سلیقے کے ساتھ توڑا ہے۔ محبتیں تو زندگی میں مان بنا کر رکھی جاتی ہیں، اتارے تو بوجھ جاتے ہیں، زندگی سے بھی اور دل سے بھی۔ ایک مٹی کے بنے انسان کی محبت میں اتنی طاقت ہے کہ دل کا قرار اور آنکھوں کی نیند چھین لیتی ہے، تو ایک بار سوچ کر دیکھو اس مالک ملک کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ 3 خوش نصیبوں کو بن مانگے ہی عطا کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ذکر الہی کرنے والے کو، نمبر 2 قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو، اور نمبر 3 کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے کو۔ نیک انسان کی زبان ہمیشہ یاد خداوندی میں مشغول رہتی ہے۔ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔